نجاستوں کو دور کرنے پاک کرنے کے طریقے ہم مطالعہ فرما رہے تھے۔ برتن کوئی ناپاک ہو گیا تو اس کو مٹی کے ساتھ مانج لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہے اور پانی اس مقام سے گزرتا رہے تو وہ پاک ہو جائے گا کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو بھاگ کر لے جائے گا۔ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں میں تعداد پوری ہوگی تو جب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لوہے کی کوئی چیز ہے، مثلا جیسے چھری ہے، چاقو ہے یا تلوار ہے، جس میں زنگ بھی نہ ہو اور اس پر نقش و نگار بھی نہ ہو، اگر وہ نجس ہو جائے صاف کر لینا۔ چاندی ہے، سونے ہے، پیتل ہے، گلٹ ہے اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونجنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ نقشی نہ ہو، ان میں نقش نہ ہو۔ اور اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو پھر دھونا ضروری ہے، پونجنے سے پھر وہ پاک اور صاف نہیں ہوں گی۔ آئینہ ہے اور شیشے کی وہ تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پھر پالش کی ہوئی چیزیں، لکڑی، غرض کے وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے یا اس قدر قسم کی چیز سے پونجنے کے ساتھ کہ ان پر اثر کوئی باقی نہ بچے، وہ پاک ہو جائیں گی۔ جس کنویں میں ناپاک پانی ہو، اب وہ کنواں خشک ہو گیا، اب خشک ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ بحال ہو گیا تو اب وہ پاک ہے۔ اسی طرح درخت ہے، گھاس ہے اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہوئی ہو، یہ تمام چیزیں خشک ہونے کے ساتھ پاک ہو جاتی ہیں۔ اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو زمین میں تو خشک ہونے کے بعد وہ پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ زمین کا حصہ نہیں ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت ہے یا گھاس ہے، سوکھنے کے بعد بیشتر اسے کاٹ لیں تو ان کو طہارت کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو، ایسا پتھر جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح چکی کا پتھر ہے، خشک ہونے کے ساتھ وہ بھی پاک ہو جائے گا، اس کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ کنکر جو زمین کے اوپر پڑے ہیں، خشک ہونے سے وہ پاک نہیں ہوں گے، لیکن جو زمین کے ساتھ وصل ہیں، زمین کے اندر ہیں، زمین کا حصہ ہیں، ان کا حکم وہی ہے کہ وہ بھی خشک ہونے کے ساتھ وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ جو چیز زمین سے متصل تھی، زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور نجس ہوگی، پھر خشک ہونے کے بعد الگ ہوگی تو وہ اب بھی پاک ہے۔ تکانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ باقی کچھ چیزیں باقی رہ گی، انشاءاللہ الرحمن کل کے درس میں ہم باقی چیزیں مطالعہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک